الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ حضرات علماء اعظام اور اس بابرکت اجلاس میں قرآن و سنت کی نسبت پر انتہائی محبت کے ساتھ جمع ہونے والے ہمارے نوجوان ساتھی، بزرگ حضرات اور پیارے بچے بچیاں، پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے امت کا یہ قیمتی اثاثہ طالبان علوم نبوت کے یہ شہزادے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ان اداروں کا رخ کرتے ہیں اور ان اداروں میں ان کو لایا جاتا ہے اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ان کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ امت کا وہ بنیادی کام ہے جو دین اور شریعت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں جو اللہ کی طرف سے وحی قرآن پاک کی آیتوں کی شکل میں اور مسئلے مسائل کی شکل میں آئی، آپ نے اپنے صحابہ کو وہ سکھلایا اور صحابہ نے اس کو سیکھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور جب تک بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا دین کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل امت کا ایک طبقہ کرتا رہے گا۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ افراد جو لوگوں سے ان کے بچوں کو طلب کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم تمہارے بچوں کو ایمان اور کلمہ سکھلائیں گے، ہم تمہارے بچوں کو اللہ کی کتاب پڑھنا اور سمجھنا سکھلائیں گے، اور وہ بچے ماں کی گود سے لے کر اور ان کے خاندانوں اور پریوار سے لے کر ان بچوں کو ان اداروں میں لایا جاتا ہے اور لا کر ان کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ سسٹم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک جاری ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ ہمارے اس گاؤں کا یہ ادارہ ہے جس ادارے کے اندر ان بچوں اور بچیوں کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے جوڑا جاتا ہے۔ آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بنیادی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو کتاب قیامت تک کے لیے نہیں، قیامت کے بعد تک کے لیے، روز محشر تک کے لیے، پل صراط پر گزرنے تک کے لیے، یہاں تک کہ جنت کے بالا خانوں میں
جب اپنے محل کو جنتی تلاش کرتا ہوگا تو وہاں پر بھی قرآن پاک اس کی آسانی، راحت، بلندی، سربلندی اور اس کی عزت اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ واحد چیز ہے جو ایک سچے عشق رکھنے والے عاشق قرآن اور خادم قرآن اور ناشر قرآن اور قرآن کو سمجھانے والے، بتلانے والے، پڑھوانے والے ہر شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، کامرانی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اس عظیم کام کے لیے گاؤں کے غیور لوگوں کو کھڑا کیا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، جفاکشی کر کے، ناگواری کا عالم ہو یا رضامندی کا عالم ہو، اپنے ان قرآن کی درسگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں یہ نظام قائم کیا کہ دیکھو، اللہ کے قرآن کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ان مکاتب، مدارس اور مسجدوں کے اندر چلنے والے یہ قرآن کے حلقے، قرآن کی درسگاہیں، یہ سب کے سب ہم اپنے خون جگر سے ان کو پالیں گے، پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، مدد کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی بات پر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے آخرت میں سربلندی کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آج ہندوستان کے شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، قصبوں میں، جنگلوں میں، جزیروں میں، وادیوں میں اور ریگستانوں میں رہنے والا مسلمان سینہ ٹھوک کر اللہ کے ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے اپنی ہمت اور استطاعت سے آگے بڑھ کر صرف ایک کام کیا کہ اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن سے آباد رکھا، اپنے بچوں کی زبان پر قرآن کو جاری کروایا، اور اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھلانے میں جس چیز کی مدد کی ضرورت پڑی، یا اللہ ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے میں کٹوتی کی، لیکن مدرسوں کو اور مسجدوں کے نظام کو چلانے میں ہم نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، ان اداروں کی بنیاد رکھ کر ان کو پروان چڑھوایا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہزاروں ایسے ادارے جو مزدور کی مزدوری سے چلتے ہیں، کسان کی محنت سے چلتے ہیں، تاجر کی تجارت سے چلتے ہیں، مہندی کی محنت سے چلتے ہیں، قربانی دینے والے کی قربانی سے چلتے ہیں، اور مرد و عورت جو ایمان پر، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ لوگ ان قرآنی درسگاہوں کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں اور اپنی ہمت اور طاقت سے آگے بڑھ کر صرف اس لیے محنت کرتے ہیں کہ امت کے وہ طبقے جن کے کاندھوں پر مستقبل میں، آنے والے ٹائم میں، آنے والے زمانے میں جن کے کاندھوں پر اسلام کی نیا ٹکی ہوگی اور اسلام کی عمارت ٹکی ہوگی، ان بچوں کے کاندھوں کو، ان کے ایمان کو، اعمال کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ قیامت تک اللہ کے دین کا اور قرآن کی خدمت کا عمل ان بچوں سے جڑا رہے اور ہمارے بچے قرآن اور ایمان اور اعمال کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا میں اپنا زندگی گزار سکیں۔ اللہ کا شکر ہے آج کے
یہ بڑے بڑے دین کے ستون جو بڑا دین کا کام کر رہے، محنت کر رہے، چلت پھرت کر رہے، ہماری روحانی اور علمی پیاس کو بجھا رہے، کل وہ ایسے ہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے معصوم سے بچے تھے۔ انہوں نے محنت کی اور قرآن کو رٹا، قرآن کی آیتوں کو محفوظ کیا۔ کون مائیکلان ہے جو قرآن جیسی کتاب کو حفظ کر لے؟ لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ ہے کہ اس کے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ ہے کہ اللہ کے اس قرآن کو 5 سال کا 7 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور وہ ترتیب سے یاد رکھتا ہے، وہ ترتیب سے یاد رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کس لفظ کو موٹا کرنا ہے، کس کو باریک کرنا ہے، کس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کس کو سکیڑ کر پڑھنا ہے، کس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، کس کے اندر اظہار کرنا ہے، کس کے اندر آواز کو پلٹ کر بیان کرنا ہے، کس کے اوپر زبر دینا ہے، کس کے نیچے زیر دینا ہے، کس کے اوپر پیش دینا ہے۔ یہ سب کی سب ترتیب اس بچے کے جو معصوم سا بچہ ہے اور اپنے کپڑے پہن نہیں سکتا، لیکن قرآن کی آیتوں کو انہی جذبات اور انہی احساسات کے ساتھ پڑھتا ہے جس احساس کے ساتھ جبریل نے پڑھا، اللہ کے پیغمبر نے پڑھا، ابو بکر و عمر نے پڑھا، عثمان و علی نے پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پڑھا۔ آج اسی انداز کے ساتھ ایک اڑین سے اڑین، اوجڑ سے اوجڑ گاؤں کا رہنے والا قرآن کا محبت کرنے والا قرآن کو پڑھتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ چلت پھرت، یہ چمک دمک اور ان بچوں کا قرآن کی درسگاہوں میں آنا، ان کو تو انجینئر بننا چاہیے تھا، ڈاکٹر بننا چاہیے تھا، کالجوں میں جانا چاہیے تھا، لیکن ان سارے دروازوں سے ان بچوں کو ہٹا کر ایک دروازے پر لا کر رکھ دیا جو نبی کی چوکھٹ ہے، جو اللہ کا دروازہ ہے، جس دروازے کے نیچے جنت کے بالا خانے ہیں، ان دروازوں کے پاس لا کر مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکاتب میں، درسگاہوں میں، بوریوں پر، بستروں پر اور ان چٹائیوں پر بٹھا کر ان بچوں کو رٹا رٹا کر، بتلا بتلا کر، سمجھا سمجھا کر، کہلوا کہلوا کر ان بچوں کو جن شبدوں کو یاد کرایا جاتا ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو، لائے ہوئے اس کلمے کو، لائے ہوئے اس قرآن کو، لائے ہوئے اس مذہب کو ہمارے بچوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بچے ہمارے لیے سفارشی بنے اور ہمارے سر پر اس تاج کے پہنانے کا ذریعہ اور سبب بن سکے جس تاج کی روشنی آسمان پر چمکنے والے سورج سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے دین اور ایمان اور اعمال سے جڑ جائیں۔ ان مدرسوں کا مقصد یہ ہے، حافظ قرآن بنانا یہ مقصد نہیں، مولوی عالم فاضل بنانا مقصد نہیں، مفتی اور مدبر محدث مفسر بنانا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ادنا سا ملا ہو، لیکن اس کا تعلق علم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اتنی پاورفل ہو کہ بچہ اپنے رب سے رات میں، دن میں، اجالے میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر صورت میں اپنے رب سے تعلق کو ڈائریکٹ قائم کر سکے اور اس کو منا سکے۔ یہ
मंत्र समझ लो, या ये अकीदा समझ लो, या ये अल्फाज समझ लो, या ये वो शब्द समझ लो जिनके जरिए से अल्लाह को राजी किया जाता है। और ये कुरान पाक बुनियाद है उसकी कि अल्लाह को राजी किया जाए, क्योंकि कुरान ही बतलाता है दीन क्या है क्या नहीं है। अगर उसमें खोट हो जाए तो आज अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग, अल्लाह के रंग से ज्यादा बेहतर किसका रंग होगा। अल्लाह का रंग, इन बच्चों पर रंग चढ़ाया जा रहा है, इनके ज़म को दूर किया जा रहा है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, इनके दिल के ज़म को दूर किया जा रहा है कुरान के जरिए से, नबी की सुन्नत के जरिए से, नबी की शरीयत के जरिए से इनके ईमान को पावरफुल बनाया जा रहा है, भट्टियों में झुलकाया जा रहा है, इनको पढ़ाया जा रहा है, ईमान के रट लगाए जा रहे हैं, इनको बतलाया जा रहा है और इनके मासूम सवालों पर जारी किया जा रहा है। आमन्तु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरी व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। इनके ईमान को इनके दिलों पर सलामत के साथ, खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है कि बच्चे ईमान वाले बन जाए, अल्लाह के रंग वाले बन जाए। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में माँ बाप को मुखातब बनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आपको और अपने बच्चों को जहन्नम